گزشتہ دنوں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے۔ فیصلے تو روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں، لیکن اس فیصلے کا امتیاز یہ ہے کہ یہ فیصلہ ایک ایسے قتل کے بارے میں ہے جو کہ آج سے تقریباً 10 برس پہلے 2012 میں کراچی میں ہوا تھا، جس میں ایک شارخ جتوئی نامی ایک جو جگیر زادے نے وہاں پر کسی شخص سے تلخ کلامی کی بنا پر اسے ہلاک کر دیا تھا۔ تو اس فیصلے کی بنیاد پر فیصلے کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ شارخ جتوئی کے اہل خانہ اور جو کہ مقتول تھا ان کے اہل خانہ کی مابین صلح ہو چکی ہے، اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ کچھ دنوں پہلے ناظم جوکیو کا جو معاملہ تھا اس میڈیا پر بھی اس معاملے کی بہت کوریج ہوئی، اور انسانی حقوق کے اداروں اور دیگر تمام مکاتب فکر نے اس حوالے سے بات کی، اور جو ہے ظالموں کو انہوں نے قانون کے مطابق سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات میں ریاست کو خود مدعی بننا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے مظلوم لوگ جو ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جو کہ سندھ میں خاص کر جاگیردارانہ نظام ہے، یہ اس ملک کی بنیادوں کو ہلا رہا ہے، اور اس طرح کے اگر یہ فیصلے آتے رہیں گے اور اس طرح کے ظالمانہ اقدامات ہوتے رہیں گے اور ریاست اپنا کردار ادا نہیں کرے گی تو پھر حالات مزید گمبھیر ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ریاست اس حوالے سے مدعی بنتی تو یہ مجرم آج رہا نہیں ہوتے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں قانون نام کی اگر کوئی چیز ہے تو ہم کو تو نظر ہی نہیں آتا کہ کیا ہے۔ کیا قانون یہ ہے کہ وہ ظالموں کو تحفظ دیتا ہے، قاتلوں کو رہا کرتا ہے؟ کیا یہ قانون ہے کہ جو آپ کوئی قتل کریں اور پھر اس کے لواحقین پر دباؤ ڈال کر آپ اس سے راضی نامہ کروائیں اور پھر سے آپ معاشرے میں آزاد گھومیں؟ اس طرح سے نہیں چلے گا، اور ہم کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، کیونکہ ایسی تاریخ ہے کہ ہم نے اسپین میں مسلم دور حکمرانی میں ایک مثال ہم کو نظر آتی ہے۔ اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں جن سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے کہ وہاں پر اس طرح ہوا کہ ایک حکمران کے بیٹے نے کسی عیسائی کو شاید قتل کیا، تو انہوں نے جو ہے اس کو بعد میں معلوم ہوا، تو اس کو پتہ چلا کہ جو کہ اس مقتول کے لواحقین تھے اور جو کہ اس کے بیٹے کے رشتہ دار تھے، اس کے جو عزیز و اقارب تھے، ان کے مابین ایک صلح نامہ ہو چکا ہے اور ان کو یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا تھا۔ لیکن انہوں نے، میں مختصر بیان کروں کہ انہوں نے اس کو مسترد کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ میرا کوئی عزیز ایک قتل کرے اور پھر وہ پیسے اور طاقت کے زور پر ان سے راضی نامہ کروائے۔ تو اس نے خود تخت سے اتر کر اس اپنے بیٹے کی گردن اتار دی۔ تو اس طرح کی تاریخ رکھنے والی قوم اور ہمارے ہاں جو ہے یہ قانون اور یہ نظام انصاف اور یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ نظام انصاف اگر مستحکم نہیں ہوگا تو یہ معاشرے میں بہتری کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور ہم کو ایسا بہت ہی کم دیکھنے میں ملتا ہے جب کسی طاقتور کو سزا ملی ہو۔ تو اس طرح کے معاملے میں کوئی کمزور شخص کیوں نہیں رہا ہوتا؟ کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے؟ کیا یہ تمام ادارے عدالتیں یہ ہیں یہ طاقتور افراد کے تحفظ کے لیے بنی ہیں؟